بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ۔ پینے کے آداب: بسم اللہ پڑھنا، ٹھنڈا اور میٹھا پانی پینا، دیکھ کر پینا۔ اگر مشروب میں مکھی گر جائے اور اس کو پینا چاہے تو پہلے مکھی کو ڈبو کر نکال پھینکنا، پھر پینا۔ بیٹھ کر پینا، بیٹھنے کا موقع نہ ہو تو کھڑے ہو کر پینے کی گنجائش ہے۔ داہنے ہاتھ سے پینا، 3 سانس میں پینا، برتن میں سانس نہ لینا، برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے پانی نہ پینا، مشکیزہ اس طرح سے بوتل منہ سے لگا کر نہ پینا، برتن میں پھونک نہ مارنا، سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے دور رکھنا، پینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا: الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ دودھ یا دودھ سے بنا ہوا مشروب پیتے وقت اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ پڑھنا۔ دودھ اس طرح ہر چکنی چیز پینے کے بعد کلی کرنا۔ متعدد افراد کو ایک برتن میں مشروب پیش کیا جائے تو دہنی طرف والے کو دینا، دہنی طرف والے کے علاوہ کو نہ دینا ہو تو اس کی اجازت سے دینا۔ پلانے والے کا سب سے آخر میں پینا۔ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ 3 سانس میں پانی پی رہے ہیں اور شروع میں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور ٹھنڈا مشروب بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے پینے میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دے، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں علاج یعنی دوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، اور اگر کوئی شخص بھول جائے تو وہ قے کر لے۔ حضرت نزال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے چوک کے پاس تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا، میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا جیسا کہ تم لوگوں نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ محدثین نے اس روایت کو ضرورت کے وقت پر محمول فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب پیے تو دہنے ہاتھ سے پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ 3 سانس میں پانی پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب تو پیالے کو اپنے منہ سے دور کر دے، پھر سانس لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ کھانا کھائے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرے، یا پانی پیے تو اس پر بھی حمد بیان کرے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرسلا نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تو یہ دعا پڑھ لیتے تھے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے نہایت میٹھا اور شیریں وافر مقدار میں پانی پلایا اور اسے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کڑوا اور کھارا نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی کھانا کھلائے تو چاہیے کہ وہ کہے، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھلا۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دودھ پلائے وہ کہے، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اور بھی دودھ پلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دودھ پیو تو کلی کر لو، اس لیے کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی سے ملا ہوا دودھ لایا گیا اور آپ کے دہنی طرف سے ایک دیہاتی صحابی تھے، بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ نے نوش فرما کر دیہاتی کو دیا اور فرمایا، دہنی طرف والا مقدم ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پینے کی چیز لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا اور آپ کی دہنی طرف ایک نوعمر لڑکا تھا اور بائیں جانب بڑے صحابہ تھے، تو آپ نے بچہ سے فرمایا، کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ان کو دے دوں؟ تو بچہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں آپ کی طرف سے ملنے والے اپنے حصے میں کسی کو ترجیح نہ دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک لوگوں کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ ان تعلیمات کا مقصد اور سنتوں سے آگاہی کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں اور جتنا ممکن ہو سکے عمل کرتے رہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔